کہلاتے مسلمان ہیں لیکن ہمارے اعمال جو ہیں وہ یقینی طور پر جو ہے وہ اس بات کا آئینہ دار نہیں ہے کہ ہم صحیح معنوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اصل میں یہ سوشل ایولز ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں اور ہم ہی ہیں جو اس کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ کمپٹیشن کا دور چل رہا ہے، آپ بھی دیکھا کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا میں ہم کوئی چیز لگاتے ہیں، بے شک وہ جو ہے وہ جھوٹ کا سہارا لے کر لگائی گئی ہو۔ بیٹیوں کو وراثتی حق نہیں دیا جاتا، اس کے حوالے سے ہمارے ویورز کو بتائیں کہ بہن اور جو بیٹی ہے اپنا حق کیسے لے سکتی ہے۔ اگر ہم بہن بیٹیوں کو وراثتی حق نہیں دیتے تو ہم اپنے بچوں کو، بیوی کو، جب تک ہم اپنی بہن بیٹی کو وراثتی حق نہیں دیا ہوتا، حرام کا لقمہ کھلا رہے ہوتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، اشرف عاصمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کی اس خصوصی نشست میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب صاحبزادہ میاں احمد رضا۔ آپ لا کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب اسلامک اسکالر پیرزادہ میاں محمد عمر عاصمی۔ آپ اسلامک اسکالر ہیں اور اسلامک لا پر آپ کی ریسرچ جو ہے وہ بہت معنی رکھتی ہے۔ اور میرے جو ساتھ تیسرے جو ساتھی ہیں وہ صاحبزادہ حذیفہ اشرف عاصمی ہیں۔ آپ نعت کو شاعر ہیں، کالم نگار ہیں، ادیب ہیں اور پوڈ کاسٹ بھی کرتے ہیں۔ ہماری یہ جو نشست ہے اس میں جو اہم ایشوز ہیں، معاشرتی مسائل ہیں، سلگتے ہوئے مسائل ہیں جس کی وجہ سے معاشرے میں بے چینی پائی جاتی ہے، معاشرہ جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا ہے یا اس کا حل عوام الناس کو نظر نہیں آ رہا، اس حوالے سے ہماری گفتگو ہوا کرے گی۔ تو آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی پیرزادہ صاحب، آج کی اس حوالے سے نشست کا آغاز میں نے کر دیا ہے، تو آپ اس حوالے سے بتائیے۔ جی، ہمارے کچھ کوشچنز ہیں جو کہ معاشرے پہ بیس کرتے ہیں کہ آج کل جو ڈسکریمنیشن ہے معاشرے میں، اتنا بگاڑ ہے، اس کے حوالے سے کچھ ہمارے سوالات ہیں کہ سچ اور جھوٹ میں فرق نہیں رہ گیا۔ دیکھیے، یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو مانتے ہیں، اللہ پاک کو مانتے ہیں، ہماری جو زندگیاں جو ہیں وہ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں ہونی چاہیے تھی۔ ہمیں اطیع اللہ و اطیع الرسول کا جو درس ہے اس کو ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے تھا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم کہلاتے مسلمان ہیں لیکن ہمارے اعمال جو ہیں وہ یقینی طور پر جو ہے وہ اس بات کا آئینہ دار نہیں ہے کہ ہم صحیح معنوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے، کیونکہ جب ہم جھوٹ بولیں گے، منافقت کریں گے، دوسروں کو دھوکہ دیں گے، تو پھر آپ دیکھ لیں گے کون ہماری عزت کرے گا، کون رسپیکٹ کرے گا۔ اور رزلٹ یہ ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ بکھر گیا ہے، ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے، نہ باپ کی رسپیکٹ رہ گئی ہے، نہ استاد کی رسپیکٹ رہ گئی ہے، نہ ہمارے معاشرے میں جو ہے والدین کو اپنی اولاد پر اعتماد رہ گیا ہے، نہ میاں بیوی کے تعلقات جو ہے اس مضبوطی کے حامل رہے ہیں۔ سوشل میڈیا بہت امپورٹنٹ ٹول ہے،
اس سے آپ نظریں نہیں اب چرا سکتے. اس کے بہت سے نقصانات بھی ہیں اور بہت سے فائدے بھی ہیں، لیکن ہمیں درمیانی راہ اختیار کرتے ہوئے سوشل میڈیا کا پازیٹیو استعمال کرنا چاہیے اور اس سے ہم بہت اچھے طریقے سے استفادہ کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں جو جھوٹ، لڑائی، مار کٹائی، رشوت، دوسروں کی لیگ پولنگ کرنا، جیلسی، یہ خاصا جو ہے یہ خاصا ایک مسلمان کا نہیں ہو سکتا. جس کے اندر ایمان حلول کر گیا ہو، جو ایماندار ہو، اس کا یہ خاصا نہیں ہو سکتا کہ وہ دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان ہے کہ وہ شخص ہم میں سے ہے ہی نہیں جو دوسرے مسلمان جس کے شر سے نہ بچ سکے. پھر یہ کہا گیا کہ مسلمان تو وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے. تو یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ تمیز ہی ختم ہو گئی ہے جھوٹ اور سچ کی، بلکہ سچ بولنے والے کو جو ہے نا کمزور سمجھا جاتا ہے کہ اس کے اندر چلاکی نہیں ہے، اس کا ریشنل بیہیویئر نہیں ہے، یہ کچھ کر نہیں سکتا اس لیے یہ سچ بول رہا ہے. تو جس معاشرے میں سچ بولنا جو ہے وہ جرم بن جائے، جس معاشرے میں حلال کمائی کرنا جو ہے وہ کمزوری کی علامت بن جائے کہ جی کیونکہ یہ کوئی فراڈ نہیں کر سکتا، کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اس لیے یہ کہتا ہے جی میں حلال کی کمائی کھاتا ہوں. تو یہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. اگر یہ چیزیں ہمارے اندر جو پیدا ہو گئی ہیں، اب مغرب کو دیکھ لیں، وہاں پر انصاف بھی ہے، سماجی انصاف بھی ہے، ایک دوسرے کی جو ہے وہ اقدار جو ہیں ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کی جاتی ہے، اپینین کی، اقدار ان کی جو بھی ہوں گی، ہمیں ان کے کچھ اقدار سے اختلاف بھی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں وہاں سماجی انصاف ہے، وہاں کوئی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتا. جہاں جیسے یہاں پر ہے کہ جناب جس کی چاہے جو ہے نا وہ جائیداد پر قبضہ کر لیا، آپ نے پلاٹ خریدا ہے، پلاٹ پہ قبضہ کر کے لوگ بیٹھے ہوئے، آپ عدالتوں میں 20-30 سال دھکے کھاتے رہیں گے، ڈسارڈ ہو کر گھر بیٹھ جائیں گے. تو یہ اس بگاڑ کا علاج صرف یہی ہے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں اور اللہ اور اللہ کا رسول ہمیں جس طرح کا مسلمان دیکھنا چاہتا ہے ہم اس طرح کے مسلمان بنیں، اس طرح کے مسلمان نہ بنیں کہ صرف نام کے مسلمان ہیں اور ہمارے جو انداز ہیں، طریقہ کار ہے، اس کو دیکھ کر تو کفار جو ہے وہ بھی شرم محسوس کرتے ہیں کہ اچھا یہ ہے وہ قوم جس کے پاس قرآن پاک ہے، کوڈ آف لائف ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتی ہے، یہ قوم کی اپنی جان ہر وقت قربان کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن ادھر سے جو معاملات ہیں، ہمارے کاروبار کسی کے ساتھ کریں گے ہم اس کے ساتھ فراڈ کر لیتے ہیں. سرکاری اگر ہم ملازم ہیں تو ہم رشوت کے بغیر کام نہیں کرتے. اگر ہم جج ہیں تو ہم جو ہے فرعون بنے بیٹھے ہوئے، ہماری گردن میں سریا اور گارڈر آئے ہوئے ہیں. اگر ہم ڈاکٹر ہیں تو جناب دیکھ لیں کیا حال ہو رہا ہے، لوگوں کے آپریشن دھڑا دھڑ کیے جا رہے ہیں صرف پیسہ کمانے کے لیے. اگر ہم وکیل ہیں تو ہم بہتر طریقے سے اپنے کلائنٹ کو جو ہے نا اس کے لیے کام نہیں کر رہے. اگر ہم استاد ہیں تو ہماری نظر جو ہے وہ والدین کی جیبوں پر ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ انسٹیٹیوشن فیس کی مد میں کما لیں. اگر ہم تاجر ہیں تو ہم جناب منافع پہ نظر ہے کہ ایک چیز 10 روپے کی ہے وہ ہمیں جو ہے نا 100 روپیہ پروفٹ دے کر جائے. تو یہ کیا ہے؟ بس اتنا سا ہو جائے. اصل میں محراب و ممبر سے جو اٹھنے والی آواز ہے نا اس کے اندر دم خم نہیں ہے. ہم نے دین ایسے لوگوں کے حوالے کیا ہوا ہے جو بیچارے صحیح طور پر اس کو کمیونیکیٹ بھی نہیں کر رہے، کیونکہ ان کو خود رول ماڈل ہونا چاہیے نا. تو اس معاشرے میں جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے، ان کی بھی رسپیکٹ نہیں ہے. ہمارے محراب و ممبر جن کے پاس ہے ان کی بھی رسپیکٹ نہیں رہی. تو یہ مسائل ہیں. اس کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ ہم صرف ایک بات دیکھیں کہ جناب کیا ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں. رات کو سوتے وقت سوچ لیں کہ جناب میرے رب نے مجھ سے جو ریکوائر کیا ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کا جو احکامات ہیں میں نے اس کے اوپر عمل کیے. خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ جناب کتنا جھوٹ بولا، کتنے لوگوں کو دھوکہ دیا، کس کس کا حق کھایا، کہاں کہاں فراڈ کیا. روزی جو کمائی تھی میں نے، جو پیسہ کمایا تھا، کیا وہ حلال تھا یا حرام تھا. تو یقین جانیے گا
ہماری یہ جو خود احتسابی ہے یہ ہمیں جو ہے اچھا انسان بنائے گی. جب ہم اچھا انسان بنیں گے, معاشرہ اسی طرح ہے نا, لوگوں سے مل کر, افراد سے مل کر معاشرہ بنتا ہے, تو پورے معاشرے میں ایک انقلاب پیدا ہو سکتا ہے. اگر انقلاب صرف محراب و ممبر سے آنا ہوتا موجودہ حالات میں, تو دیکھ لیں ہر جو مذہبی فرقے ہیں یا مذہبی جماعتیں, ان کے لاکھوں کے اجتماع ہوتے ہیں, بڑی دنیا وہاں آتی ہے. لیکن وہی لوگ جب معاشرے میں آتے ہیں تو معاملات میں دیکھ لیں وہی جھوٹ, وہی کم تول, وہی منافع خوری, وہی مسائل. تو یہ اس کا حل صرف ایک ہے کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اللہ اور اللہ کے رسول کے جو احکامات ہیں وہ ہم اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ہر رات سوتے وقت اپنی خود احتسابی کریں اور سوچ دیکھیں کہ کیا آج جو میرا یہ ایکٹ تھا یہ قرآن و سنت کے منافی تو نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کرم کرے گا. ناامیدی گناہ ہے, ہم ناامید نہیں ہیں انشاءاللہ. جی, اگر اس میں کچھ ایڈیشن کرنا چاہیں, ساری باتیں آپ نے کی, بڑی خوبصورت باتیں. پیرزادہ صاحب نے بھی اس میں جو ایڈیشن کرتے ہوئے کہا کہ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. اصل میں یہ سوشل ایولز ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں اور ہم ہی ہیں جو اس کو بڑھاوا دیتے ہیں. کمپٹیشن کا دور چل رہا ہے, آپ بھی دیکھا کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا میں ہم کوئی چیز لگاتے ہیں, بے شک وہ جو ہے وہ جھوٹ کا سہارا لے کر لگائی گئی ہو, تو اگلا بندہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ اس نے جھوٹ کا سہارا لے کر جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑھا رہا ہے, مشہور ہونے کی کوشش کر رہا ہے یا اپنے چیز کو آگے لے کر جانا چاہ رہا ہے, تو وہ جھوٹ کا جو ہے نا وہ ساتھ لے کر آگے گیا ہے, تو اسی کو دیکھتے ہوئے وہ جھوٹ کو اپنانے لگ جاتا ہے. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ میتھس بن چکی ہوئی ہیں, یا ہم نے جیسے کہ آپ نے ممبر و محراب کا بھی ذکر کیا, اسلامک چیزوں کا بھی ذکر کیا, تو وہ کچھ ایسے عوامل دیکھے گئے, کچھ ایسے ایلیمنٹس دیکھے گئے جس کو دیکھتے ہوئے عوام کے ذہن میں وہ چیزیں ڈال دی گئیں, وہ ایسا ڈراؤ پیدا کر دیا گیا, لیکن اس کے پیچھے جو اسپیکٹس تھے, جو اس کے پیچھے جو چیزیں تھیں ان کو دیکھا نہیں گیا. جیسے کہ وہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جس جھوٹ سے کسی کا بھلا ہو جائے تو وہ جھوٹ بول دینا چاہیے, لوگوں نے اس کا بالکل ہی جو ہے نا وہ غلط مطلب لے لیا, تو وہ کسی اور جانب نکل گئے. تو ہم اسی کی طرح دیکھتے ہیں کہ ہماری بیس میں جو ہے وہ جھوٹ ڈال دیا گیا. ہمارے اساتذہ ہمیں کچھ کہہ رہے ہیں بچپن میں اپنے کام نکلوانے کے لیے, یہ پیرنٹس کا بھی کچھ نہ کہیں قصور ہوتا ہے. ہر کسی کی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں جو ہے وہ پیرنٹنگ جو ہے وہ تربیت جو ہے وہ جس طرح سے ہماری بھی ان کی نہیں ہو پا رہی ہے, اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جھوٹ, اب یہ دیکھیں کہ جھوٹ کو پیارا بنا کر پیش کیا گیا ہے جب سے, تو ہم نے اس کو اور پڑھنا شروع کر دیا اور آگے بڑھانا شروع کر دیا. پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جھوٹ کا ایک عالمی دن بنایا جاتا ہے, آئی تھنک سو 1 اکتوبر ہوتا ہے یا اپریل فول, 1 اپریل, وہ ایک عالمی دن بنایا جاتا ہے. تو وہ اس کو بڑھا ہی رہے ہیں ہم. تو پھر ہم نے ایک ٹرم یوز کر لی کہ ہم آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں, لیکن اس کے بعد کہہ دیتے ہیں یہ ہمارا ایک جوک تھا. تو برحال آپ کے بات کرنا بنتا نہیں ہے, لیکن میرے مائنڈ میں کچھ چیزیں تھیں. تو بڑی اچھی باتیں ہیں, بالکل ایسا ہی ہے. اصل میں نا پہلی دستگاہ جو بچے کی ہے وہ ماں ہے, ماں نے اس کی تربیت کرنی ہے. لیکن ماں کی تربیت کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں جو بچے کے چند سال کے بچے کے ہاتھ میں موبائل آ گیا نا, اس کی وجہ سے جو یہ آپ نے جن ایولز کا ذکر کیا ہے وہ شروع سے ہی اس کی گھٹی میں پڑنے شروع ہو گئی ہیں. تو ہمیں معاشرتی طور پر ایک ایسا نظام بنانا چاہیے جس میں حقیقی معنوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کرنا ہو. یہ جو جوک کر کے ویورز بڑھانے کے لیے پرینک کرتے ہیں یا اس طرح کے کام کر کے اپنے کوئی پوسٹ لگاتے ہیں اور بعد میں ہی کر دیتے ہیں, یہ ایک صحت مند معاشرے کی جو ہے نا وہ ہرگز جو ہے صحت مند معاشرے میں ایسا نہیں ہو سکتا. میں نے یہی عرض کیا کہ ہر والد, ہر والدہ, ہر طالب علم, ہر تاجر, ہر ڈاکٹر, ہر انجینئر, ہر پروفیسر, ہر وکیل, یعنی ہم جس شعبے سے ہیں, بس اتنا دیکھ لیں کوئی بھی کام جب کر رہے ہیں کہ کیا اللہ اور اللہ کا رسول اس سے ہمارے سے ناراض تو نہیں ہو رہا حقیقی معنوں میں, تبھی یہ کچھ ہو سکتا ہے. کیونکہ اتنی تقسیم ہو چکی ہے ہماری سوسائٹی میں
ہیو اینڈ ہیو ناٹس کی، امیر امیر تر، غریب غریب تر، اور ہماری حکمران اشرافیہ کو تو بالکل ہی اس سے جو ہے نا وہ کوئی جو ہے سروکار ہی نہیں ہے کہ عوام کی صورتحال کیا ہے. جو نفوذ پذیری کے حامل لوگ ہوتے ہیں، اساتذہ اکرام، ڈاکٹرز، علماء اکرام، پروفیسرز، وکیل، ان لوگوں کا بڑا کردار ہوتا تھا معاشرے کی تربیت میں. اب جن لوگوں نے کردار کرنا تھا نا ادا، وہ خود ہی سب کچھ چھوڑ کر دوڑ میں شامل ہو گئے مادیت کی، پیسہ کمانے کے چکر میں، شہرت کمانے کے لیے. اور یقین جانیے گا یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سی سماجی مسائل جو ہے پیدا ہو گئے. لیکن ہم نے ناامید نہیں ہونا. ہم نے اپنا ہر فرد نے، چھوٹا ہے بڑا ہے، اپنا احتساب کرنا ہے، اور صرف ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ کیا میرا یہ جو ایکٹ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق ہے یا نہیں. بالکل جی. جھوٹے لوگوں کی صحبت سے بچیں، وگرنہ ان پر یقین مت کریں. بالکل صحیح ہے. خوبصورت. سبزہ صاحب، اگلا سوال میرا یہ ہے کہ بیٹیوں کو وراثتی حق نہیں دیا جاتا. اس کے حوالے سے ہمارے ویورز کو بتائیں کہ بہن اور جو بیٹی ہے اپنا حق کیسے لے سکتی ہے. بہت بڑا سماجی مسئلہ ہے جی اس وقت. اور یہ جو ہمارا خطہ ہے جس میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ آتے ہیں، یہاں پر یہ بہت بڑا جو ہے نا المیہ ہے. اللہ پاک نے سورہ نساء میں کھول کر بتا دیا کہ کس کا کتنا حصہ ہے وراثت میں. لیکن عملی صورتحال ہمارے یہاں یہ ہے کہ والد اپنی زندگی میں بیٹوں کو ہبہ کر دیتا ہے، تملیک کر دیتا ہے، یا ڈائریکٹ پراپرٹی خرید کر ہی بیٹوں کے نام لگا دیتا ہے، یا پھر یہ کر دیتا ہے بیٹیوں سے دستبرداری کروا دیتا ہے، جی ہم اپنے بھائیوں کے حق میں دستبردار ہوتی ہیں. یہ بہت بڑا المیہ ہے. اس سے معاشرے میں بڑی بے چینی پیدا ہو گئی ہے. بڑا ظلم ہو رہا ہے بیٹیوں کے ساتھ یہ کہ آپ نے اپنا ہی باپ، اپنا ہی بھائی جو ہے اپنی ہی بیٹی کو اپنے ہی گھر میں رہتے ہوئے عدم تحفظ کا شکار کر دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرینہ اولاد جو تھی وہ تو ظاہر ہے جو بیٹے تھے وہ وفات پا گئے. آپ کا جو سلسلہ ہے آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے چلا. آپ کے نواسے ہی جنت کے سردار ہیں، امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ. تو بیٹی کے حوالے سے یہ جو امتیاز ہے، جو فرق ہے ہمارے معاشرے میں، جو یہ ایک بیماری پڑی ہوئی ہے، لالچ. آپ جتنے مرضی حج کر لیں، عمرے کر لیں، متھے رگڑ لیں، نشان ڈال لیں متھے پہ جی میں بڑا نمازی ہوں، بڑی خیرات آپ کر رہے ہوں، لیکن جب ہم اپنی بیٹی بہن کو اس کے وراثتی حق سے محروم کرنے کے لیے دھوکہ کر رہے ہیں، ہبہ، یہ ہبہ تو جی جائز ہے، جس کا مال ہے جس کو مرضی دے سکتا ہے. لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا، آپ کے اس ہبہ کرنے کا، اس گفٹ کرنے کا افیکٹ کیا ہوگا کہ بیٹی کی وراثت اس کو نہیں جائے گی. آپ نے بیٹوں کے طرف موڑ دیا راستہ، اور اس کی ریزن یہ دیجیے، دیکھیں اسے پڑھا دیا ہے، اس کی شادی کر دی، اس کا جہیز اس کو دے دیا. پڑھایا تو بیٹے کو بھی ہے، پڑھایا تو آپ نے بیٹے کو بھی ہے، اس کی شادی بھی کی ہے، بلکہ اس کے لیے آپ کو باقاعدہ رہائش کا بندوبست کرنا پڑتا ہے اس کی شادی وقت، اور بچے کے روزگار کے سلسلے میں بھی آپ کو بہت بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے کہ اس کا کاروبار کروا کر دیں، اس کی جاب کے لیے بڑے مسائل. وہ تو جب تک باپ زندہ رہتا ہے بیٹا تو اس کی لائبلٹی بن کے رہتا ہے، بیٹی تو بیاہ کے چلی جاتی ہے، لیکن اس کو اس کے وراثتی حق سے یہ کہہ کر محروم کر دینا کہ جناب ہم نے تو اس کی شادی کر دی، اس کو جہیز دے دیا، اس کو پڑھا لکھا دیا. وہ بھائی اس سوسائٹی کا المیہ بھی یہی ہے. شاید اسی وجہ سے اس معاشرے میں جو ہے نا وہ امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے، رحمتیں جو ہیں وہ اللہ کی ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ اس معاشرے میں اپنے ہی گھر میں اپنا ہی باپ، اپنا ہی بھائی جو ہے نا وہ اپنی ہی بہن، اپنی ہی بیٹی کے ساتھ ظلم کرتا ہے. پھر ہم کہیں جی
معاشرہ اور لوگ بیٹیوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، عورت کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، وہ تو ثانوی حیثیت ہے پھر ان کی، وہ تو ہیں ہی غیر، اپنا کیا کردار ہے ہمارا؟ تو اب بیٹیوں کو ایک سوسائٹی ہماری میں یہ بھی المیہ ہے کہ وہ اپنے سے کم تر لوگوں میں ان کی شادیاں کرتے ہیں تاکہ یہ ہمارے سامنے لیٹ ڈاؤن رہے، یہ سوچ ہے اس سوسائٹی کی۔ تو ایک تو معاشی طور پر پہلے ہی کم درجے کے لوگوں گھر میں اگر بیائی گئی ہے تو پھر اس میں یہ بھی ایک سوچ ہوتی ہے کہ یہ معاشی طور پر کمزور بندہ ہوگا، کل کو وراثت مانگنے کے لیے اپنی ہماری بیٹی بہن کی ہمارے سامنے کھڑا نہیں ہوگا، عدالتوں میں نہیں جا سکے گا، ہم بڑا وکیل کر لیں گے، ہم اس کو ڈرا دیں گے، اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے۔ لیکن آپ دیکھ لیں اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے کہ بیٹی پھر معاشی طور پر کمزور رہتی ہے، اس کی اولاد جو ہے اس کو وہ مقام نہیں ملتا جو اس کے بھائیوں کی اولاد کو ملتا ہے، کیونکہ ان کے پاس وسائل زیادہ ہوتے ہیں، انہوں نے ہڑپ کی ہوتی ہے پراپرٹی بہت زیادہ، بہنوں کا حصہ بھی بھائی کھا گئے ہوتے ہیں، اور باپ خوش ہوتا ہے جی میں نے تو اپنی پراپرٹی اپنے گھر میں ہی رکھ لی ہے، باہر نہیں جانے دی۔ اور بھائی صاحب راجہ طاہر نے تو اپنی بہن سے شادی اس لیے کر لی تھی کہ میں اس کی پراپرٹی ہماری باہر نہ جائے، خدا کا خوف ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کی حد ہے جو اپنی بیٹی بہن کو پراپرٹی سے محروم کرنے کے لیے ہبہ کا سہارا لیتا ہے، تملیک کا سہارا لیتا ہے، اور اسی طرح اور جو مسائل ہیں وہ پیدا کر کے ڈرا دھمکا کے دستبرداری کرواتا ہے، وہ تو بہت بڑا ظلم کرتا ہے، وہ اللہ کی حد کو توڑتا ہے، اس کی بخشش نہیں ہے، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ جہنم رہے گا، اس کی معافی قبول نہیں ہونی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام عام کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ اس حوالے سے آنریبل چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کی، ابھی وہ چیف جسٹس بنے ہیں لیکن ان کی کافی عرصے سے بڑی زبردست چینج لانے والی ججمنٹس ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت آنریبل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کہ ان معاملات کو بڑی اچھی طرح ان کی گہری نظر ہے، ان کو اس حوالے سے بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ایسے سپریم کورٹ کی ہر ججمنٹ جو ہے وہ قانون کا درجہ رکھتی ہے، لیکن سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ دیکھیں ہبہ گفٹ کرنا ٹھیک ہے، لیکن آپ گفٹ کریں اولاد کے علاوہ کسی کو، وصیت کر دیں کہ جی اس کو یہ مل جائے، وہ بھی اولاد کو نہیں، شرعی وارث کو نہیں، اپنی اولاد، وہ بھی صرف، میں نے تو بہت کم چانسز ہے، بہت کم ریشو ہے کہ بیٹیوں کو گفٹ کرتے ہوئے دیکھا ہو، 99% بیٹوں کو ہی گفٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ایسی قانون سازی ہونی چاہیے کہ ہبہ کے نام پہ، تملیغ کے نام پہ، دستبرداری کے نام پہ، خرید و فروخت کے نام پر فیوچر بینیفٹ سے اگر بیٹی کو محروم کیا جاتا ہے تو وہ نل اینڈ وائڈ ہے، وہ غیر قانونی ہے۔ یہی اسلام کی تعلیمات ہے، یہی دین کی تعلیمات ہے۔ آپ نے عورت کو گھر سے ہی اس طرح بنایا، اپنے گھر میں اس کی اس طرح اس کے ذہن میں ایک بلٹ ان سائیکالوجی پیدا کر دی کہ جناب تم کمزور ہو، تم نہیں کچھ کر سکتی، تمہیں ہم نے حصہ نہیں دینا۔ قرآن پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سب کچھ انہوں نے انسانیت کا بول بالا کرنے کے لیے کیا، اور یہاں ہمارا کردار جو ہے وہ یہ ہے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بیٹیوں بہنوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک لیگسی ہے، اس سوسائٹی کا المیہ ہے کہ باپ یا بھائی جو ہے وہ بیٹیوں بہنوں کو وراثت کا حق دینے سے جو ہے وہ کرتے ہیں، لیکن آپ لوگ آگے بڑھیں، بیٹیاں بہنیں آگے بڑھیں، ان کے اوپر سول سوٹ کریں۔ ٹائم لگتا ہے کیونکہ پاکستان کا جوڈیشل سسٹم بڑا کمزور ہے، آپ کو دکھ ہوگا، تکلیف ہوگی، پریشانیاں آئیں گی، رکاوٹیں آئیں گی، لیکن انشاءاللہ تعالی آپ کو آپ کا حق مل کر رہے گا۔ پاکستان کے قوانین جو ہیں وہ ایسے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ جی، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ بیٹیوں کو وراثتی حق بھی دینا ہوگا۔ اگر ہم بہن بیٹیوں کو وراثتی حق نہیں دیتے تو ہم اپنے بچوں کو، بیوی کو، جب تک ہم اپنی بہن بیٹی کو وراثتی حق نہیں دیا ہوتا، حرام کا لقمہ کھلا رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، میں اس میں ایک چیز ایڈ کروں، آپ نے حرام کا لقمہ کا ذکر کیا،
میں ایک سر مخصوص طبقہ ہے، میں اس کا نام نہیں لینا چاہوں گا، ان کو دیکھا، ان کا باقاعدہ ایک ادارہ ہے اور بڑا کام کر رہے ہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی، اور دینی دنیاوی دونوں معاملات میں بڑا کام کر رہے ہیں. ان کو باقاعدہ لوگ اپنی جگہ جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں کہ آپ مساجد بنا لیں، اور یہ وہ ان کا ایک کرائٹیریا ہے کہ وہ سب سے پہلے چیک کرتے ہیں کہ آیا کہ وہ جگہ ہمیں جو ملی ہے وہ جنہوں نے ہمیں دی ہے کیا انہوں نے اپنے فیملی ممبرز کو اس میں سے حصہ دیا ہے، بہت اچھا. کیا بیٹی کو اس میں سے جو حصہ دیا جاتا ہے، حق بنتا ہے، وہ دیا گیا ہے، کیا حق تو نہیں مارا گیا. اگر ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ مار لیا گیا ہے حق، تو یہ پہلے اس بیٹی کو حق دلواتے ہیں، پھر وہ جگہ اپنے پاس رکھتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے، یہ عملی ایک عمل ہے. ورنہ یہاں پر تو یہ ہے کہ چندے کے نام پر اور مدرسے بنانے کے نام پر جو جی آتا ہے لوگوں سے پیسے لے کے وہ جو ہے نا بلیک میلنگ شروع کی ہوتی ہے. یہ بڑا ایک، لیکن یہ ہے کہ اس طرح انیشیٹو لیں گے. دیکھیں سوشل میڈیا کی وجہ سے ہماری وائس پوری دنیا میں جا رہی ہے. میں خود تقریباً اس حوالے سے بڑی شد و مت کے ساتھ گزشتہ کچھ عرصے سے کام کر رہا ہوں، اور مجھے بڑا رسپانس آتا ہے اس کا. لوگ مجھ سے مشورہ کرتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے وائس میسیجز کر کے، اور ہم بیسیکلی ایک اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں کہ بیٹیوں بہنوں کو وراثتی حق سے محروم کرنے کا جو یہ اٹھایا ہوا ہے اس معاشرے نے بیڑا، اسے اس بیڑے سے نجات دلوائی جائے اور معاشرہ اس طرح ہو جائے جس طرح کہ واقعی اللہ والوں کا معاشرہ ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قائم کردہ معاشرہ ہونا چاہیے. ہمیں مصطفی معاشرہ بننا ہے. تو ناظرین کرام، آج کل جس طرح نفسا نفسی کا عالم ہے، تو ہمیں ایک رائٹ اور رونگ وے کے ذریعے جانچنا ہوگا کہ ہم کس راستے پر ہیں. بالکل صحیح. تو سردار صاحب، میرا اگلا سوال کوشچن یہ ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات جو ہیں بہتر کیسے ہوں، کیونکہ طلاق کی جو شرح ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے. اچھا، اس میں ایک چیز ایڈ یہ بھی کیجیے گا کہ ارینج میرجز اور لو میرجز کا بھی اس میں دیکھا جا رہا ہے، اور لو میرجز جو ہیں وہ بہت زیادہ عرصہ جو ہے وہ نہیں چل پا رہی. کائنڈلی اس کو بھی ایڈ کیجیے گا. دیکھیں دین میں کوئی جبر نہیں ہے. لڑکی کی رضا پوچھنی چاہیے شادی کرتے وقت، لڑکے اور لڑکی دونوں کی. ہمارا دین بالکل اس حوالے سے ہمیں اجازت دیتا ہے. اور لیکن اس کا ایک غلط استعمال یہ ہو گیا ہے کہ جناب سوشل میڈیا، موبائل کے زیادہ استعمال سے لوگ اسی طرح اپنی جو ہے نا باتوں میں بچیوں کو پھنسا لیتے ہیں اور ان کو سبز باغ دکھا دیتے ہیں، اور رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ وہ رن اوے میرج جو ہے، گھر سے بھاگ کر شادی کرنے کا رجحان، یا ویسے جی کہا جی ہم نے شادی ادھر ہی کرنی ہے. تو اس کا میں نے تو دیکھا جتنی بھی رن اوے میرج ہے، گھر سے بھاگ کر شادیاں جو کی جاتی ہیں وہ پائیدار نہیں ہے. بہت جلد بریک اپ ہو جاتا ہے ان کا. بہت سے واقعات میرے سامنے ایسے رونما ہوتے ہیں. تو یہ بہتر یہی ہے کہ آپ سوشل میڈیا سے متاثر ہوئے بغیر جہاں بھی بیٹی کا بیٹے کا رشتہ کرنا ہوتا ہے وہ پہلے آپ ان لوگوں سے ملیں، دیکھیں کہ کیا وہ آپ ان کے ساتھ ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں، آپ کا ان کے ساتھ جو ہے وہ ذہنی جو میلان ہے، رجحان جو ہے وہ آپس میں ان کی کمپیٹیبلٹی ہے یا نہیں ہے. اس لیے بہت بہتر تو یہی ہے کہ ہم بچوں کی شادیاں اس طرح ہی کریں. یہ سوشل میڈیا کی جو روشنی، چکا چند روشنیاں ہیں، اور یہ جو جھوٹ، ہر چیز جھوٹ بنا کر پیش کر دی جاتی ہے، اس سے بچنا چاہیے. لیکن جو بچے بچیاں یہ سوچتے ہیں کہ ہم ماں باپ نہیں مان رہے تو بھاگ کر شادی کر لیں، بعد میں منا لیں گے، وہ بڑا ظلم کرتے ہیں اپنے اوپر. 99% وہ شادیاں ناکام ہو جاتی ہیں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ نہیں چل پاتی. اس میں ظاہر ہے کہ خاندان کے بڑوں کی جو ہے وہ کانسنٹ شامل نہیں ہوتی. اس سے پھر طلاق اور خلا کی شرح اتنی زیادہ ہے. آپ ہزاروں کیسز روزانہ کی بنیاد پر خلا کے دائر ہوتے ہیں، اور ان میں ڈائیورسز بہت زیادہ ہوتی ہیں. یہ تو تھا ایک پہلو جو لوگ بھاگ کر شادی کرتے. عام جو زندگی میں ہے، جو ارینج میرج بھی ہوئی ہوتی ہیں، وہاں پر بھی جو ہے خلا کا اور طلاق کا رجحان بہت بڑھ گیا ہے. وجہ یہ ہے کہ
سوشل میڈیا کی وجہ سے ہر ہاتھ بندے کے پاس موبائل ہے، ہر بندہ سوشل میڈیا پر ہے، اور وہ جب دیکھتا ہے کہ جناب فلاں کے پاس اتنی گاڑی، فلاں کے پاس یہ گھر، بے شک وہ جھوٹ ہو لیکن اس کو دیکھ کر وہ قناعت والا جو فیکٹر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اور خاتون ہو، خاص طور پر میں خواتین کی بات کیا کروں گا کیونکہ خلا کی بنیاد پر طلاقیں لینے کی شرح بہت زیادہ ہے، ڈیورس دینے کی شرح مرد کی طرف سے بہت کم ہے اور لینے کی شرح خواتین کی طرف سے بہت بڑھ گئی ہے. بے شک وہ ارینج میرج ہوئی ہیں، بے شک ان کے بچے بھی ہیں، لیکن کیا ہے جناب جی، یہ میرے فائنینشیل اسپیکٹ جو ہے وہ بندہ پورے نہیں کر رہا، یا ویسے ہی خاتون جو ہے موبائل کے ذریعے اس کا ان نون کال کے ساتھ رابطہ ہونے کے بعد، ان کے ساتھ چیٹنگ کرنے کے بعد وہ ایک ایسی فضا کے اندر ماحول بن جاتا ہے کہ وہ جناب نہ وہ خاتون اپنے گھر کو بھی نہیں دیکھتی، اپنے بچوں کو بھی نہیں دیکھتی، اپنی عزت بھی نہیں دیکھتی، وہ جناب نہ چکنی چپڑی باتوں میں آ کر وہ جو ہے نا وہ قدم اٹھا لیتی ہے اور اپنے خامن سے خلا کروا لیتی ہے. ہاں اگر مرد تنگ کرتا ہے، مارتا پیٹتا ہے، خرچہ نہیں دیتا، تو خاندان کے بڑوں کو بلائیں، بٹھائیں اور آپس میں سیٹلمنٹ کروائیں کہ جناب یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا. اگر آپ خلا لے لیں گی، طلاق لے لیں گی، تو بچوں کے حوالے سے بڑی پرابلم ہوگی. ساری زندگی عدالتوں میں پھر بچوں کی ملاقاتوں کے لیے اور بچوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے چلتی رہیں گی. تو اس لیے سارا بگاڑ جو ہے وہی میں بات واپس آتا ہوں کہ یہی بگاڑ ہی اس وجہ سے ہے کہ جناب معاشرے میں جو ہے وہ جو ہمارا ایک بنیادی یونٹ گھر ہے اس میں ماں اور باپ، دادا اور دادی کی جو عزت ہوتی تھی وہ ختم ہو کر رہ گئی ہے. دوڑ لگی ہوئی ہے، دادے کو، دادی کو، ماں باپ کو کوئی بچہ نہیں، اب کوئی سمجھتا تو دادا دادی تو بیچارے کسی کھاتے میں نہیں ہے نا. یہ خاندان کے بڑے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کی صورت میں ان کو بہتری کی طرف لانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے تھے، لیکن اب ان کی رسپیکٹ ہی نہیں ہے تو ان کی بات کس نے ماننی. اس لیے خلا لیتے وقت عورت یا مرد طلاق دیتے وقت یہ بات ذہن میں رکھے کہ یہ جو گھر ٹوٹ رہا ہے اس کے اثرات ان کی اولاد پر ہوں گے، ان کے ان رشتوں پر ہوں گے جو پھر irreparable لاس ہوگا، جس کا پھر جو ہے نا دوبارہ جو ہے وہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا. ہمیں قناعت کے ساتھ، افہام و تفہیم کے ساتھ پھر وہی بات آئے گی کہ ہم ہر قدم خود احتسابی کریں، ہر قدم اٹھانے سے پہلے سوچیں کہ اللہ اور اللہ کا رسول کیا اس قدم میرے اٹھانے سے جو ہے وہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا. تو یقین جانیے پھر ہمارے یہاں ایک دوسرے کا احترام، میاں بیوی ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں، احترام کریں. اگر کوئی پرابلم آ بھی رہی ہے تو اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ خلا عورت لے لے، مرد طلاق دے دے، اور اگر بچے ہیں تو وہ پھر فٹ بال بن جاتے ہیں ان کے درمیان. تو یہ تھی میری گزارشات آج کے حوالے سے جو آج ہم نے گفتگو کی. بہت شکریہ جی. جیسے کہ ناظرین کرام، ہمارے معاشرے میں بگاڑ اتنا زیادہ ہے، تو اس بگاڑ میں اپنا مثبت کردار ادا کرنے کے لیے آپ کو ہمت کرنی پڑے گی. ان پہلی صفوں میں آپ کو شامل ہونا پڑے گا، کیونکہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کے رولز ہیں، مینجمنٹ ہے. اللہ چاہتا تو خود کہتا کہ مجھے سجدہ کرو، میں واحد ہوں، لا شریک ہوں، سب پہ قادر ہوں. پر اس نے اپنے انبیاء بھیجے، انبیاء کے اصحاب تھے، اولیاء، اہل بیت، ایک رولز بنائے. تو آپ کو چاہیے کہ ان رولز پر عمل پیرا کریں، ہو کر اپنی زندگیوں کو بہتر کریں، اور ان صفوں میں شامل ہونے کے لیے خود کو کھڑا کرنا پڑے.